اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ سچ دکھا کہ ہم اسے مان لیں اور وہ جھوٹ دکھا کہ ہم اس سے بچ جائیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی حقیقت کے سامنے کھڑے ہیں جو ہمارے ایمان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ صرف فلسطین کی بات نہیں، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی داستان ہے۔ سامعین، غزہ میں بچے ملبے کے نیچے دبے ہیں، شام میں قبریں بھی تنگ ہو چکی ہیں، برما میں عورتیں سمندر کے پانیوں میں ڈوب رہی ہیں، اور چین کے کیمپوں میں اذان دینا جرم ہے، اور کشمیر میں ہر سورج جنازہ لے کر نکلتا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں؟ کیا ہم واقعی کچھ بھول گئے ہیں؟ کیا ہم نے وہ رشتہ توڑ دیا جو ہمیں ایک جسم بناتا تھا؟ سامعین مکرم، یہ ظلم ہماری غفلت کا بدلہ ہے۔ ہم نے قرآن کو طاق پر رکھ دیا، ہم نے اطاعت کو سیاست کے نیچے دفنا دیا، ہم نے ظلم پر خاموشی اختیار کی، اور پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ آخر ہمارے ساتھ کیوں؟ ہم نے زمین کی محبت میں آسمان کو کھو دیا، اور اب آسمان ہم پر بند ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ، انسانی حقوق کے محافظ، جمہوریت کے دعوے دار سب خاموش ہیں، کیونکہ ان کے ضمیر ڈالر میں بکتے ہیں، ان کے انصاف کا پیمانہ تیل اور طاقت ہے۔ وہ صرف تب روتے ہیں جب مظلوم مسلمان نہ ہو۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ دنیا کیوں خاموش ہے، اصل سوال یہ ہے کہ امت کیوں خاموش ہے۔ کیا ہم بھول گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ تم میں سے جو برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر نہ کر سکے تو زبان سے، اور اگر وہ بھی نہ کر سکے تو دل میں برا جانے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ سامعین، ہم نے برائی کو دیکھا، ہم نے ظلم کو دیکھا، مگر ہم نے صرف پوسٹ شیئر کی، ہم بولے نہیں، ہم اٹھے نہیں، ہم بدلے نہیں۔ یہ بدلہ اس بات کا ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے سیاستدانوں، نظاموں اور قوموں پر بھروسہ کیا، لیکن خالق پر نہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے، اور جو لوگ میرے ذکر سے منہ موڑتے ہیں ان کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ہم انہیں قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ سامعین، ہم اندھے ہو چکے ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہیں مگر روح سو چکی ہے۔ لیکن سنو، سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور ان کے مخالف انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا۔ ہاں، ابھی وہ جماعت باقی ہے جو بول رہی ہے، جو لکھ رہی ہے، جو لڑ رہی ہے، قلم سے، سچ سے، اور ایمان سے، اور عمل سے۔ اور اگر تم ایمان والے ہو تو تم بھی انہی میں سے ہو۔ سامعین مکرم، یہ ویڈیو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں کو بدلنا ہوگا۔ امت کی طاقت ہتھیاروں کے علاوہ علم و یقین اور اطاعت میں ہے، اور یاد رکھو، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اے امت محمد، رو لو لیکن جاگ جاؤ۔ تمہارا رونا تب قبول ہوگا جب تم اٹھو گے، جب تم سچ کہو گے، جب تم حق کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ ظلم کے اندھیروں میں سب سے روشن شے ایک مومن کا یقین ہوتا ہے، اور یقین کرو کہ اللہ کی نصرت قریب ہے۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امت اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تو اس پیغام کو آگے بڑھائیں، تبصرہ کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ روشنی اندھیروں میں ایک چراغ بن کر پھیلتی رہے۔ اللہ ہمیں بیدار کرے اس سے پہلے کہ وقت ہمیں جھنجھوڑ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔